کے ساتھ ہم سیکھیں حدیث سعد اور سعدیہ دیکھو سکھاتے ادب ہم کو، اچھا بچہ کیسے بننا ہے بتاتے ادب ہم کو، سعد اور سعدیہ کے ساتھ۔ نہیں عافیہ، ایسے نہیں کرتے، ابھی اذان تو ہونے دیں۔ ارے ابھی میں کھا تھوڑی رہی تھی، میرا بھی تو روزہ ہے، میں تو بس ایسے ہی دیکھ رہی تھی۔ عافیہ بیٹا اس وقت دسترخوان پر بیٹھ کر افطار کے وقت کا انتظار کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ بیٹا پڑوس میں دے آئے افطاری۔ جی بابا جان۔ شاباش بیٹا، میں ابھی عافیہ کو بتا رہا تھا کہ اس وقت دسترخوان پر بیٹھ کر افطار کا وقت ہونے کا انتظار کرنا چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ سبحان اللہ۔ چلیں دعا مانگیں۔ سعد سعدیہ دیکھو سکھاتے ادب ہم کو۔ بابا جان اب اور کتنا ٹائم رہ گیا ہے؟ بیٹا بس تھوڑی دیر ہی رہ گئی ہے۔ بابا جان ایک بات تو بتائیں، ابھی تو ہم گھڑی کی مدد سے سحری اور افطار کا ٹائم دیکھ لیتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو گھڑیاں وغیرہ نہیں تھی، تو تب ٹائم کیسے پتہ چلتا تھا؟ ساتھ بیٹا اس وقت بھی سحر و افطار کا وقت گھڑیوں سے نہیں بلکہ آسمان، چاند، سورج اور ستاروں کی پوزیشن کے ایک خاص اندازے سے معلوم کیا جاتا ہے۔ بس آج کل کے دور کے حساب سے ان تمام اوقات کو گھڑی کے ٹائم کے حساب سے نوٹ کر لیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو آسانی سے پتہ چل سکے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسلمان سورج، چاند، ستاروں سے وقت کو جج کرنے کے ایکسپرٹ ہوتے تھے، لیکن گھڑیوں کی ایجاد کے بعد عام لوگوں کو اب اس چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے بڑے بڑے علماء کرام اور ایکسپرٹس نے مل کر پورے سال کے کیلنڈرز چاند، سورج اور ستاروں کی پوزیشن کے حساب سے گھڑی کے ٹائم کے حساب سے سیٹ کر دیے ہیں۔ ان ایکسپرٹس اور علماء کرام کی دین کی اس خدمت ہی کی وجہ سے ہم اتنی آسانی سے گھڑی دیکھ کر سحر و افطار کے وقت کا پتہ چلا لیتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ بابا جان ہم پر روزہ فرض کیوں ہے؟ بیٹا قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ یعنی اللہ پاک نے ہم پر اور ہم سے پہلی امتوں پر روزے اس لیے فرض کیے تاکہ ہم پرہیزگار بن سکیں، ہمیں ہمارے نفس پر قابو رکھنے کی پریکٹس ہو سکے اور ہم ان کاموں سے آسانی سے بچ سکیں جن سے اللہ پاک نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ بابا جان کل میں روزہ نہیں رکھوں گی، آج بہت پیاس لگی تھی مجھے۔ عافیہ ابھی آپ پر روزہ فرض نہیں ہے، اس لیے اگر آپ روزہ نہ رکھنا چاہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور ویسے بھی ابھی آپ چھوٹی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو آپ بیمار پڑ جائیں۔ کیوں بابا جان؟ نہیں بیٹا یہ خیال غلط ہے کہ روزے رکھنے سے انسان بیمار ہو سکتا ہے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ میڈیکل ریسرچ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کی بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ہمیں آج سے تقریباً 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھی، جسے میڈیکل سائنس آج پروف کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا تصحوا، یعنی روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ بابا جان یہ تو بہت پیاری حدیث ہے۔ جی بابا جان یہ حدیث بھی ہمیں یاد کروائے نا۔ ٹھیک ہے بیٹا، افطار کے بعد یہ حدیث بھی میں آپ کو یاد کروا دوں گا۔ چلیں ہو گیا ٹائم۔ بابا جان ابھی اذان نہیں ہوئی۔ سعدیہ بیٹا سحر کا وقت ختم ہونے سے پہلے سحری کرنا بند کر دینا چاہیے اور افطار کا وقت ہوتے ہی روزہ کھول لینا چاہیے۔ دونوں صورتوں میں اذان کا انتظار کرنا ضروری نہیں۔ اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، سحر و افطار کے لیے نہیں۔ جی بابا جان۔ چلیں کھولیں روزہ۔
کے ساتھ ہم سیکھے حدیث بچوں کا مدنی چینل آ گیا